السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں بنگلوتر میں، اور یہاں پہ یہ ہمارے میری پیٹھ کے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی حضرت سید حبیب شاہ غازی قلندر، اور ان کی جو یہاں پہ مزار ہے اسی کے حوالے سے اس جگہ کو یہاں پہ بنگلوتر میں تکیہ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہیں۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا کیا نام ہے جی؟ اختر زیب بھائی، یہ حضرت سید حبیب شاہ غازی قلندر جو ہیں، ان کا بازار شروع سے ہی ایسے بنا ہوا ہے؟ یہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پہ بات تھے، یہاں ویرانگی تھی، کوئی لوگ یہاں بات نہیں تھے، بس چھوٹے موٹے قبر کچھ تھوڑے بہت تھے، تو یہاں کے لوگوں میں ان کا بسر تھا، یہیں پہ یہ رہتے تھے، ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، اس کے بعد یہیں پہ ان کا وصال ہوا، یہیں پہ دفن کیے گئے، اور یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا رش لگا رہتا ہے، اور یہ ایک بزرگ ہستی ہیں، اور ان کی فوت اور یعنی کہ وہ ڈیٹنگ کمپلیٹ کسی کو یاد نہیں۔ ہمارے ہاں ایک اچھے شہری ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کا نام ہے نواز صاحب، وہ جانتے ہیں۔ اچھا، ویسے آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو لوگ زیادہ تر آتے ہیں زیارت کے اوپر، وہ کس حوالے سے آتے ہیں؟ کیا بس عبرت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس حوالے سے آتے ہیں کہ چلو یہ بزرگ ہیں، اللہ کی ہستی ہیں، یعنی کہ اللہ کے اور نبی کے سنت کو وہ لے کر چلے، اور ان کی یہی چیزیں جو یہی کارنامے جو ہیں لوگوں کو اچھے لگے، وہ اس نوعیت۔ ویسے کوئی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کسی زیارت کے اوپر جائیں، وہاں پہ کوئی منت مانی جاتی ہے، وہ پوری ہوتی ہے، اس حوالے سے کوئی چیز تو نہیں ہے؟ بس کم ہی ہے، آتے ہیں، ہم کسی کے دل کا یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے دل میں یہ رکھتے ہیں کہ ہم یہاں آتے ہیں، ہماری مراد پوری ہوتی ہے، لیکن کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو ہمارا جو میرا ذاتی عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے بزرگ ہیں، انہیں دیکھ کر جیسے کام انہوں نے کیے ہم بھی وہی کام کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم۔ جی ناظرین، یہ پہلی زیارت ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد ابھی میں جا کے آپ کو یہاں پہ 3 4 5 زیارتیں اور بھی ہیں جہاں پہ مختلف لوگ آتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور وہاں بات کرتے ہیں۔ میں ابھی اس وقت بنگلوتر میں موجود ہوں، اور میرے بالکل ساتھ ایک زیارت ہے۔ یہ کس کی زیارت ہے جی؟ مسافر بابا۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ایک بزرگ، ان سے کافی ہمیں اچھا ان زیارتوں کے حوالے سے ڈیٹا ملا ہے۔ السلام علیکم جی، کیا نام ہے آپ کا؟ خالد صاحب، یہ جو زیارت ہے یہ کس کی ہے جی؟ ان کا کیا نام ہے؟ اس کو گدام والا بابا آختے ہیں، گدام سنے۔ صحیح۔ تو اس کی مطلب یہاں پہ لوگ کس وجہ سے آتے ہیں، کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کسی سمجھو من بیمار ہو جلے، عام طور سے بجرے میں کہا کھڑوں، اس میں جنابی بغیر وہ من ملنے لگتا ہے جی، اس طرح کا پہلے جس طرح لوگ کر دے۔ صحیح۔ وہ بس لوگوں کو اس سے نہیں یار ضرور جب وہ کوئی چیز گیا اس کے کوئی نہ کوئی راز لازمی ہو گیا۔ ناظرین، بات یہ کہ جی یہاں پہ جو یہ زیارت ہے اس کی قبر بھی آپ کو نظر نہیں آتی ہے، یہ ایک بڑا درخت ہے، اور اس درخت کے ساتھ لوگ جھنڈے ابھی بھی لگا رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ایسے اللہ کے ولی تھے، ایسے بزرگ تھے کہ اگر کسی کی بھینس دودھ نہ دے یا کوئی ایک وبائی امراض یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں آ جائیں، یہاں سے مٹی لے جا کے بھی ان کو دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بھینس اگر دودھ نہ دے رہی ہو، یہاں سے گھاس لے جا کے اپنی بھینس کو کھلا دیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے ان لوگوں کو جو کرشمے دیے ہوئے ہیں، میں آپ کو بھی انشاءاللہ اس زیارت کے حوالے سے تھوڑا سا دکھاؤں گا بھی کہ اس کی صورتحال کیا ہے۔ اس سے آگے ایک زیارت ہے جی جہاں پہ وہ درخت لگا ہوا ہے ریں کا، وہ کس کی زیارت ہے؟ گدامے والا بابا آتے ہیں، گدام والا بابا جی۔ تو وہ ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات مشہور ہے کہ وہاں پہ کوئی جا کے منت مانتے ہیں، یا بعض زیارتیں ایسی ہیں جیسے ایک ہم نے دیکھی ہے پبلک اسکول کے پاس کہ کسی کے دانت میں درد ہو تو وہاں ان کے درخت میں جا کے کیل لگا دیں تو آرام آ دیکھو جاتا ہے۔ اتنے سے عام لوگ جنہوں نے زیادہ رش ہوتی ہے، زیادہ تر لوگ مطلب یعنی دعا کر دیں، بڑے بڑے حساب کتاب منتے وغیرہ اپنی ہاں مانتے کوئی چیز جگہ بھی پکا کے دینے، لیکن اس طرح ایسے کا کوئی میرے علم میں نہیں کہ کوئی چیز آتی کہ نہیں، مطلب ان کے حوالے سے کوئی پتہ ہے یہ کون تھے یہ، نہ اس سے کوئی پتہ نہیں، اور یہ جو ہیں ان کے حوالے سے کوئی اس کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ ان کے بارے میں پتہ نہیں؟ باقی یہ جو زیارتیں ہیں یہ آباد ہیں۔ ناظرین، یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نیک لوگ جو ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں، جب بھی وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے ایسے راستے بناتا ہے، جب تک وہ زندہ رہتے ہیں اس وقت بھی ان کے پاس مخلوق چل کے آتی ہے، اور جب وہ اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین مخلوق کو ان کے در پہ لاتی رہتی ہے۔ جو اللہ کے محتاج خود بن جاتے ہیں،
جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، اللہ ان کے نام کو کبھی مٹنے نہیں دیتا۔ ناظرین، یہ مسافر بابے کی یہ زیارت ہے جی، اور یہ پیچھے ایک درخت ہے، اور یہاں پہ جو گھاس لگتا ہے، اس گھاس کے بارے میں ابھی ایک بزرگ ہمیں بتا رہے تھے، یہ گھاس کے بارے میں بزرگ بتا رہے تھے اس حوالے سے کہ یہاں سے جو لوگ جن کی بھینس جو ہے وہ دودھ نہ دے، یہاں سے گھاس لے جا کے ان کو اگر دے دیا جائے تو وہ بھینس دودھ دینا شروع کر دیتی ہے، اور وبائی امراض جب پھیلتی ہیں یا اس سے پہلے کسی دور میں پھیلی تھی تو اس وبائی مرض کے لیے یہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس وقت مطلب یہاں سے لوگوں نے آ کے مٹی لے جا کے وہ کھائی، اور اللہ نے ان کو اس وبائی مرض سے نجات دے دی۔ یہ اللہ کے نیک ولی لوگ، جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے لیے مختص کی تھی، اللہ کے دین کے لیے مختص کی تھی، اللہ رب العالمین زندگی میں بھی ان کے نام روشن رکھتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں تب بھی اللہ ان کے ناموں کو روشن رکھتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بگنوتر کی دوسری زیارت ہے۔ ابھی ہم تیسری جگہ پہ جائیں گے اور وہاں بھی، اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں، یہ جو نیک ولی ہیں ان کے صدقے اللہ ہمارے اوپر بھی اور اللہ ساری امت کے اوپر رحم کرے۔ جی ناظرین، ابھی ہم آ گئے ہیں جی تیسرے مزار کے اوپر، اور یہ ہیں گودام والے بابا جی، اور ان کو گودام والا بابا کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ آپ دیکھیں، یہاں بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ظاہر ہے یہ کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے یہاں پہ کنسٹرکشن کر رہا ہے۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا منت مانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کی منتیں، سب کی دعائیں پورے کرنے والا ہے۔ جو اللہ کی نیک ہستیاں ہیں، جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ہمیں سبق دیا کہ ہم اللہ کے دین کی طرف اگر جائیں، ہم اگر اپنے آپ کو مٹا دیں، ہم اگر اپنی ذات کو ختم کر دیں، ہم سب کچھ، ہم وہ بات پکی دل سے مان لیں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور دنیا سے کچھ نہ ہونے کا یقین واقعی ہمارے اگر دلوں کے اندر آ جائے تو ہماری قبریں جو ہیں وہ بھی مزارات بن جایا کرتی ہیں، اور ہماری نشانی جو ہے وہ اللہ رب العالمین مٹنے سے پہلے ایسی دنیا پیدا فرما دیتا ہے جو ہماری نشانیوں کو قائم رکھتی ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں ابھی بگنوتر کے اندر یہ تیسرا مزار ہے، یہاں پہ میں آیا ہوں۔ لوگوں کو ان کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہے، لیکن لوگوں کو ان کے بارے میں یہ نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں، لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں پتا کہ ان کی ذاتیں کیا تھیں، ان کی نسلیں کیا تھیں، ان کے والدین کون تھے۔ یہاں کے بہت کم لوگ ان کے حوالے سے جانتے ہیں، جو ہماری ریسرچ ہے وہاں یہاں پہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے ان کے ناموں کو، ان کی ذاتوں کو آج بھی قائم کیا ہوا ہے، آج بھی ان کے مزارات قائم ہیں، آج بھی لوگ آتے ہیں یہاں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، لوگ اپنی منتیں اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی منتیں یہاں پہ پوری کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں پوری کرنے والا میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، لیکن اللہ کے نیک لوگوں کے وسیلے سے جب کوئی چیز مانگی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ آج ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آج ہم بھی ان کے مزار پہ آئے ہیں، اللہ رب العالمین ہماری بھی مشکلیں آسان کریں، ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلیں آسان کریں، اللہ رب العالمین ہمیں بھی نیکی پہ چلنے کا راستہ بتائیں، اللہ ہمارے تمام پریشانیوں کو حل کریں، اور اللہ ہم لوگوں کو بھی ان لوگوں کی طرح اچھی سوچ اور اچھی باتوں کا قائل کریں۔